مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے کہ جب ہم مزارات اولیاء پر حاضری دینے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک چادر نہیں ہوتی بلکہ مزارات کے اوپر 10-10 20-20 چادریں بھی ہوتی ہیں. تو اب ان چادروں کا بابا جی کو کیا فیض پہنچ رہا ہوگا؟ آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابرار بھائی، بزرگوں کو ان چادروں سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ اللہ. بلکہ یہ 10-10 20-20 چادریں چڑھانا یہ تضییع مال یعنی مال کو ضائع کرنا ہے، اسراف ہے، فضول خرچی. بجائے یہ کہ آپ 10-10 چادریں لے کر آئیں، آپ وہی پیسے کسی کار خیر میں خرچ کریں، کسی نیک کام میں خرچ کریں، مدرسے میں دے دیں، اور اس کا جو ثواب ہے وہ اس بزرگ کو ایصال کر دیں. مثلا کسی مدرسے میں حاجت ہے پنکھے کی یا چٹائی وغیرہ کی، تو آپ وہ چٹائی لے دیں، ان کو وہ پنکھا لے دیں، اسی کا ایصال ثواب بزرگ کو کر دیں. چلیں آپ پنکھا نہیں لے کے دے سکتے، 10 چادروں کے جتنے 10 چادر کے پیسے ہیں آپ وہ کم از کم مدرسے میں دے دیں. یا پھر آپ 10 چادر نہیں دے رہے، ایک دے رہے ہیں، آپ اس ایک چادر کے پیسے ہی مدرسے میں دے دیں اور اس کا جو ثواب ہے وہ بزرگ کو ایصال کر دیں. تو یہ اس کا فائدہ بزرگ کو ضرور ہوگا، لیکن وہ چادر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ صرف مال کا ضیاع ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، جس سے بچنا ضروری ہے. اچھا، دوسری اس میں عرض یہ ہے کہ بعض کا نا ہم چادریں اتار کر رکھ دیتے ہیں باہر، وہ پوری گٹھڑیوں کی گٹھڑیاں پڑی ہوتی ہیں. اب ان کا کیا ہے؟ فضول خرچی ہے، وہ پڑی ہوئی ہے، بس نہ اس کو دفن کیا جا رہا ہے. اب زیادہ تر لوگ ہاتھ نہیں لگاتے کہ یار اس کے اللہ رسول کا نام لکھا ہے، کل شریف لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس حوالے سے بھی کوئی ارشاد فرما ہماری امت مسلمہ کو. ہاں یہی ہے، پھر ان کو دفن کر دیا جائے، کیونکہ اگر ہم ان کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تو یہ کبھی پاؤں کے نیچے آئے گی، کبھی اڑ کے جناب کسی کے پاؤں کے نیچے جا رہی ہے، کبھی باہر زمین کے اوپر، اور اس کے اوپر جو کل شریف لکھا ہے، کسی کے اوپر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں جن کی بے حرمتی ہوتی ہے. اسی طرح ان کو عموماً نہر وغیرہ میں بہا دیا جاتا ہے. برات میں نے خود دیکھا ہے کہ جب نہر میں بہاتے ہیں اور نہر خشک ہوتی ہے تو یہی کپڑے صحیح حالت میں ان کے اوپر کل شریف لکھا ہوتا ہے سب کچھ، اور یہ نہر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، معذرت اللہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. نہر میں کیونکہ یہ اتنی گہری نہیں ہوتی، سمندر وغیرہ میں اس کو جو ہے وہ مناسب مقام کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گہرے پانی میں. لیکن ابھی یہاں جو ہے وہ یہ کنڈیشن نہیں ہوتی عمومی لحاظ سے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو ایک اچھے طریقے سے لپیٹ کے جو ہے نا دفن کر دیا جائے. اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے جیسے قرآن محل ہم بناتے ہیں، قرآن پاک جو شہید ہو جاتے ہیں ہم ان کو بھی دفن کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی دفن کر سکتے ہیں؟ بالکل دفن کر سکتے ہیں ایسے. صحیح ہو. اچھا، دوسری عرض یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں مزارات پہ حاضری دیتی ہیں، اب اس میں وہ اپنی چوڑیاں، ٹھیک ہے، اچھا جو دولہا صاحب ہوتے ہیں وہ اپنا سہرا اور یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ لا کے بابا جی کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اب اس کے کیا ریزن ہے، کیا لاجک ہے اس کے اندر، کیوں رکھتے ہیں؟ بس وہ ان کی یہ ایک ذہنیت ہوتی ہے میرے خیال سے کہ اس کے صدقے جو ہمارا جو نیا بندھن بنا ہے بابا جی کے صدقے، وہ ایک اچھے طریقے سے چل سکتا ہے، اچھے طریقے سے چلے گا ان کے وسیلے سے. لیکن یہ نیت تو چلے ٹھیک ہے کہ اللہ کے نیک اولیاء سے وسیلہ اختیار کرنا اور ان سے جو ہے وہ اچھا شگون لینا کہ یہ رب تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمارے لیے ایک عرض گزار ہوں گے کہ مالک یہ جو ہے تیرا بندہ ہے، یہ میرے پاس آیا ہے اور یہاں جو ہے جو بھی سارے ثواب کی جو ترکیب بنی ہے مجھ سے اس نے ظن رکھ کے گیا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کروں گا. تو میں دعا کروں کہ یا اللہ پاک ان کا جو بھی رشتہ ہے یہ اچھے طریقے سے چلے. لیکن ان سیرا بندیوں کی بابا جی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ فقط جہالت ہے جس سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. آمین. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے.